السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم اور خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ۔ دعائیں ہیں۔ اچھا، مجھے لوگ سید آغا کے نام سے جانتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور اس مدرسے کا منتظم ہوں میں ضلع کھیری لکھیم پور محلہ مغلی ٹولہ کا رہنے والا ہوں۔ یہ امام بارگاہ جو ہے میرے دادا کی ہے بنوائی ہوئی۔ جی، میں اس میں تمام عزاداری اور اس کا سب انشیٹ کرتا ہوں مولا کے کرم سے اور اماموں کی اور بزرگوں کی دعاؤں سے۔ ماشاء اور یہاں جو ہے بزرگوں کو آنے کی ضرورت ہے اور تمام میں چاہتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں اور نوجوانوں کو نماز اور اچھے ارکان کرنے کی طرف جو ہے رجوع کریں۔ یہ میری خواہش ہے۔ اور ویسے تو مولانا یہاں آتے رہتے ہیں لیکن وقتی آتے ہیں۔ جی، جی ضرورت کے وقت آتے ہیں، جیسے جمعہ پڑھانا ہے تو جمعہ پڑھا کر چلے گئے۔ جی جی لیکن ایک ایسے اور عالم کو آنا ہے کہ جو گشت کر کے جوانوں سے رابطے میں رہے اور دیکھے کہ آخر وہ جوانوں کی ضرورت کیا ہے۔ جی آخر نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنے کا ایک ایسا قانون ضوابط لوگوں سے جڑ کر کے ایک ماحول بنانا، جی تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں اگر آیا ہے، اللہ نے کہا کہ جی ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو جہنم میں ہیں، جی ایک ہی چیز پوچھیں گے، بتاؤ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ جی تو وہ کیا کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جی تو اس وجہ سے آج جہنم میں ہیں۔ تو بتائیے آج جوانوں میں اتنی زیادہ جو کثرت ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتی ہیں، جی تو یہی دھیرے دھیرے آج اختتام، اپنی عمر کے اختتام تک پہنچ جائیں گے، تو بتائیے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے نا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو بتائیے ان کو ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت کے راستہ پر لے جانا بے شک تو کتنی زیادہ ضروری ہے ہمیں، اور ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک باپ، جیسے ایک لڑکے کو اگر ہم نے کسی کو مار دیا ایک تھپڑ، تو باپ نے دیکھ لیا تو باپ کتنا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا، یہ میرا بیٹا ہے، جی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن جب وہی بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے نا، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ نہ نماز پڑھنے والا بندہ جہنم میں جائے گا، جی تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ آگ میں جلے گا، تو آپ کو کیوں نہیں تکلیف ہے؟ بے شک تکلیف ہونی چاہیے نا۔ جس طریقے سے ایک تھپڑ مار دیا آپ کے بیٹے کو تو تکلیف ہوئی، جی تو اللہ آپ کے بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا تو آپ کو کیوں نہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس سے کیا ہے کہ قرآن سے دوری کا ایک نتیجہ ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں جی اور سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کیا کیا ہے، بے شک ہمارے لیے کیا کیا پیغام پہنچایا دیا ہے، کیا کیا جو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو اس لیے قرآن بھی کہیں کہ جو ہے قرآن پڑھے نہیں، قرآن بلکہ ہمیں سمجھنا ہے زیادہ سے زیادہ، جی ہے نا۔ جی کیونکہ آج کل تو قرآن پڑھتے ہیں تو جو ہے تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو سمجھیں گے تبھی تو ہدایت ہوگی۔ افلا یتدبرون افلا یتفقہون، آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، آپ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں ہے نا۔ بے شک تو ہمیں جوانوں کو پیغام دیجیے کہ جو ہے آپ کی عمر ابھی شروع ہوئی ہے، تو قرآن ابھی آپ قرآن میں غور نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے حق کے راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ بے شک بے تو شک اس لیے ایک پیغام دیجیے کہ جو ہے قرآن غور سے اور تدبر سے پڑھیں۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم حاصل ہو اور اپنے والدین کی عزت کریں وہ، اور نماز پابندی سے پڑھیں۔ بے شک نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، بے شک اور نماز پڑھ کر کے جو ہے بہت ہی سکون ملتا ہے۔ ہاں، یہ پنجتن کا ذکر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، مولا علی شیر خدا کا، تو اس میں بڑا سکون ملتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے میں بے شک بہت تسلی ہوتی ہے۔ ہمارا یہی پیغام ہے۔ اب ہماری عمر اس وقت جو ہے 81 سال کی عمر ہے، بے شک 81 سال کی ہماری ماشاء اللہ عمر ہے، اور تمام ہم اپنے بزرگوں سے
اور ایمان کی درستی بہت ضروری ہے. بالکل کمزور کو ستائیں نہ، بالکل، یہ تو بالکل صحیح ہے. اور اپنی طاقت کا اندازہ دوسرے کو نہ دکھائیں کہ ہم بے شک. طاقتور ہیں، ہم دوسرے کو دبا رہے ہیں، کسی کا سامان گھسوٹ رہے ہیں، یا ناجائز طریقے سے زمینوں پر قابض ہو رہے ہیں. امام بارگاہ ہے، اگر کسی کی امام بارگاہ ہے تو وہ اسی کی رہنا چاہیے. وہ مولا علی شیر خدا امام حسین کی جگہ ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. وہ صرف ان کے بزرگوں کا نام چلتا اس سے ہے. جی جی. تو میں چاہتا ہوں علماء دین جو ہیں تو بچوں کی تعلیم کے لیے کسی علماء کو بھیجنا چاہیے، اور شری لکھیم پور میں، کہ ان کو وہ تہذیب اور اس دین کے راستے بتا سکیں. بالکل، یہ میری خواہش ہے. بالکل. ہاں، لوگ مجھے سعید آغا کے نام سے یہاں جانتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھیم پور میں ابھی آپ کے بیٹے سے کل ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ 100 کلومیٹر نیپال پہ بارڈر لگتا ہے. جی. یہاں وہاں تو پورے لکھیم پور میں کوئی بھی پیش امام یعنی کہ نہیں ہے، یعنی باہر سے آتے ہیں، سیتاپور سے یہ وہ. تو جیسے جو ضرورت ہے یہاں پہ علماء کو یہاں پہ متوجہ ہونے چاہیے، جو بڑے ہیں علماء، تو وہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہاں پہ ضرورت ہے. واقعاً اگر ایک عالم کی پورے لکھیم پور میں ضرورت ہے تو ہمیں ایک لکھیم پور میں 2 3 4 جتنے بھی مناسب لگیں تو علماء کو بھی، کیونکہ علماء کی ابھی کمی نہیں ہے. آگے 20 سال 30 سال کے بعد کمی آنے والی ہے، کیونکہ مدرسے جو بند ہو رہے ہیں. آپ بتائیے جو ہے مدرسے جو ہے بند ہو رہے ہیں ان پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ مدرسے نہیں بند ہونا چاہیے. مدرسے اگر بند ہوں گے تو بچوں کو دین کی تعلیم نہیں مل پائے گی. 20 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ تو بہت مشکل ہوگی. ہاں، وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ ہمارے اماموں نے کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے، اور کس طرح سے اسلام کو جو ہے بے شک پروان چڑھایا ہے. بالکل، یہ ضروری ہے. جی جی. اور اس لیے مدرسہ ہم چلا رہے ہیں. ہمیں اس کی کوئی لالچ نہیں ہے. ہمیں چاہتے ہیں کہ جو بچے نہیں پڑھے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، انہیں دین کی تعلیم حاصل ہو جائے. اور مدرسے کی ہمیں چلانے کی مطلب کوئی لالچ نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی آمدنی کمائیں. بے شک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے ہمارے اسلام کو پہچانیں. دیکھیے پہلے جو مدرسہ چلتا تھا 7 سے 11 یا 12 تک چلتا تھا، یا 2 ٹائم مدرسہ چلتا تھا. لیکن اب ماڈرن زمانہ جو چل رہا ہے وہ اس مدرسے کی جگہ اسکول نے لے لیا ہے. تو اب جو تنظیم المکاتب بھی ہیں، دوسرے مدارس بھی ہیں، تو وہ شام کو تعلیم رکھ دی ہے، مدرسے کی تعلیم 2 گھنٹہ تعلیم رکھی. ٹھیک ہے، 2 سال جو 2 گھنٹے جو مدرسے چل رہے تھے تو ایک حد تک چلے. لیکن آج کا جو پریزنٹ میں جو زمانہ چل رہا ہے وہ 2 گھنٹہ نہیں چل رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ چل رہا ہے. کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب اسکول کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیوشن بھی پڑھانا ہے بچوں کو. تو وہ جو مدرسے کا جو 2 گھنٹہ ہے اس میں سے 1 گھنٹہ ٹیوشن میں چلا گیا ہے. غور کیا آپ نے؟ ٹیوشن میں چلا گیا ہے. تو اب بتائیے آنے والے وقت میں یہ جو 1 گھنٹہ مدرسے کا بچا ہوا ہے تو کیا یہ بھی چلا جائے گا؟ جس طریقے سے 7 سے 11 مدرسہ چلا گیا ٹائم، اور 2 گھنٹہ تھا، یہ بھی 1 گھنٹہ چلا گیا. یہ جو 1 گھنٹہ بچا ہے ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ہم سے چھن جائے گا. چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آنے والے وقت میں 10 سال 20 سال 30 سال یہ ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ علماء کو پیغام دیجئے کہ ہماری سوچ کدھر ہے، ہم کدھر جی رہے ہیں، ہم اپنے نفسی نفسہ میں کیوں ہیں. علماء کو اکٹھا ہو کر کے کانفرنس کیوں نہیں ہو رہے مدرسے پہ؟ آپ پیغام دیجئے. یہ جو مدرسے جو چل رہے ہیں کانفرنس کیوں نہیں ہو رہے ہیں کہ جو ہم سے جو وقت چھین رہے ہیں. یہ وقت کے زمانہ، وقت کے حاکم، یہ ماڈرن دنیا، یہ شواطن لذت دنیا میں جو انسان غرق ہو رہا ہے، یہ ہم سے وقت چھین رہے ہیں. اب 1 گھنٹہ یہ بھی جو چلا جائے گا یہ بچے قرآن دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ جان ہی نہیں پائیں گے سب کو. اب دھیرے دھیرے جب مدرسہ نہیں پڑھیں گے قرآن، اب دیکھیے بہت سارے ایسے گاؤں میں جو میرا تجربہ ہے کہ اب مدرسے میں بھی بھیجنے نہیں لگے، نہیں بھیج رہے ہیں. کیا اب وہ بھی بند کر دیا ہے؟ اب بڑے ہو گئے قرآن نہیں آتا. دیکھیے دھیرے دھیرے دین سے جو ہے دوری
تو یہ ایک پیغام دیجیے کہ مدرسے کو بچا کے رکھیں، بے شک، بس ایک پیغام دے دیجیے مدرسے کو بچا، اور اس کا جو وقت ہے جی کم سے کم جو 2 گھنٹہ وقت اس پہ جو ہے جی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم 2 گھنٹہ جو ہے سختی سے اگر پڑھاتے ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں، نہیں 2 گھنٹہ نہیں 1 ہی گھنٹہ ہے، بچے کو ٹیوشن بھیجنا ہے، لیکن والدین کو یہ سمجھنا ہے جی کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں دینی تعلیم۔ 1 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن سیکھے گا، اردو سیکھے گا، دنیا سیکھے گا، 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ جی غور کیجیے، صحیح ہے؟ ہم نے اس وقت جو ہے وقت مدرسے کا بڑھا دیا ہے، جی 2 گھنٹے کا کر ہاں، دیا ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے کر دیا۔ جی ہاں، مولانا صاحب کے کہنے اور توجہ کے طور پہ جی جی ہم نے جو ہے 2 گھنٹے کا بڑھا کر دیا ہے، صحیح، ہاں، بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اور یہ ہدایت کر دی ہے کہ بچے یہاں سے پڑھ کر کے جائیں، گھر پہ بھی یاد کریں، بالکل بالکل۔ اور نماز بہت ضروری ہے، نماز ضرور بچے پڑھیں۔ جو موبائل زیادہ یوز کر رہے ہیں بچے جی آج، اس کے بارے میں ایک پیغام دے دیجیے لوگوں کو کہ جو موبائل کیا آج کل والدین جب موبائل نہیں چھوڑتے ہیں تو بچے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ آپ سوچیں، اپنے بچوں کو جو ہے موبائل سے دور رکھیے اور دین کی باتیں انہیں بتائیے۔ جی جی جب دین کی باتیں بتائیں گے آپ، تبھی ان کو آگے ترقی ملے گی اور تبھی وہ دین کے حالات اور باتیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ نے یہی نجات آخرت کا راستہ ہے۔ اللہ نے بچوں کو کھیل کی طرف مائل کیا ہے، جی ابھی بچہ ہے تو ہم کھلونا دینے کے بجائے موبائل دے رہے ہیں، جی تو وہ اس کی جو روش طور طریقہ سب بدلے گا، سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ ایک پیغام دیجیے کہ جو ہے بچوں کو کھلونا دیجیے، فٹ بال دیجیے، کھیلنے کی طرف مائل کریے، جی جی اور وہ دوڑے گا، کھیلے گا، تبھی اس کی صحت بھی بنے گی۔ آج کتنے بستر پہ ایسے بچے ہیں جو بیمار ہیں، جی اور کتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جی اور کتنے کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں بالکل، یعنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں صحیح تو بات ہے۔ موبائل کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ خدا را آپ ایک پیغام دیجیے کہ آپ ان کی آنکھوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جی کیونکہ اللہ کی امانت ہے یہ آپ کے بچے، آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کی اللہ کی امانت کو بچا کے رکھنا ہے، یہ آنکھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں قبلہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہماری جاگیر ہو گئے، جی ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، ہم جیسے جائیں گے پڑھائیں گے، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے۔ جی بے شک بے شک آخری پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بے شک۔ کوئی بھی ایک پیغام چھوڑ گیا ہو۔ ہاں، اور میں بہت جو ہے دعائیں کرتا ہوں اپنے دین اور اسلام کے لیے اور خامنہ صاحب کے لیے، جو ہماری دنیا میں جو ہے نام، آج شہرت ان کے نام کی ہے، مولا علی شیر خدا، پروردگار عالم ان کی مدد کرے، بے شک، اور آپ لوگوں کو جو ہے توفیق عطا کرے کہ ہر مدرسے میں جا کر کے آپ جو ہے اسی طرح سے بچوں کو اور ان کے والدین کو سمجھائیں انشاءاللہ کہ دین کی طرف وہ رجوع ہو جائیں، رجوع کریں، ایک ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں۔ ہر دیکھیے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، جی بالکل جب تک ماحول نہیں بنائیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اور نماز پڑھنے سے ایمان درست رہتا ہے جی جی اور سکون ملتا ہے۔ جی جی ذکر حسین ہاں اور ذکر علی ہاں، کرنے سے جو ہے بڑی تسلی ہوتی ہے، جی جی بے شک۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، طول عمر دے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے انشاءاللہ، اہل بیت کے جوار میں جو ہے آپ کو جگہ نہ فرمائے انشاءاللہ، سلامت رہیے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔